زباں پر نام جب آیا جناب غوث اعظم کا تو جلوہ سامنے پایا جناب غوث اعظم کا۔ عقیدت مند مستی میں لگے سب جھومنے اس دم، ترانہ جب کوئی گایا جناب غوث اعظم کا۔ قرآن میں فرماتا ہے یہ رب ذوالجلال، ولیوں کو میرے کوئی نہیں رنج اور ملال، چہرے پہ ان کے نور برستا ہے ہر گھڑی، وہ صاحب کمال ہیں اور صاحب جمال۔ قرآن میں فرماتا ہے یہ رب ذوالجلال، ولیوں کو میرے کوئی نہیں رنج اور ملال، چہرے پہ ان کے نور برستا ہے ہر گھڑی، وہ صاحب کمال ہیں اور صاحب جمال۔ لیجیے حضرات سماعت کیجیے گا غوث پاک کے بچپن کا ایک واقعہ۔ سناؤ شوق ایسا واقعہ اب غوث اعظم کا، سناؤ شوق ایسا واقعہ اب غوث اعظم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا۔ سناؤ شوق ایسا واقعہ اب غوث اعظم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا، جسے سنتے ہی دل سے ٹوٹ جائے سلسلہ غم کا۔ ہے لکھی ہوئی سچی حکایت غوث اعظم کی کہ بچپن میں بھی تھی شان ولایت غوث اعظم کی، ابھی کم سن تھے حضرت یعنی بچپن کا زمانہ تھا، مگر سب سے جدا قول و عمل دانشورانہ تھا، خدا و مصطفیٰ کا ذکر اپنی ماں سے سنتے تھے، عقیدت سے وہ رب کی رحمتوں کے پھول چنتے تھے، ہدایت ہم سنوں کو دیتے تھے وہ دین و ایمان کی، سنایا کرتے تھے باشوق وہ تفسیر قرآن کی، گزرتے تھے وہ دن گلیوں سے وہ پرنور ہوتی تھیں، نگاہیں دیکھ کر سب کی انہیں مسرور ہوتی تھی، وہ تھے لختے جگر ماں فاطمہ صالح کے پیارے تھے، حقیقت یہ ہے وہ ہر ایک کی آنکھوں کے تارے تھے، بڑھا جب شوق پڑھنے کا تو ایک دن ماں سے یہ بولے، ادب سے اور بڑی حسرت سے لب یوں آپ نے کھولے، ادب سے اور بڑی حسرت سے لب یوں آپ نے کھولے، ادب سے اور بڑی حسرت سے لب یوں آپ نے کھولے، تمنا دل میں ہے تعلیم کو آگے بڑھانے کی، اجازت دیجیے امی ہمیں بغداد جانے کی،
اجازت دیجیے امی ہمیں بغداد جانے کی، اجازت دیجیے امی ہمیں بغداد جانے کی۔ تمنا دل میں ہے تعلیم کو آگے بڑھانے کی، اجازت دیجیے امی ہمیں بغداد جانے کی۔ غوث پاک اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے بغداد شریف جائیں۔ تو والدہ کیا کہتی ہیں اپنے چھوٹے سے بیٹے سے، سماعت کیجیے گا۔ کہا یہ والدہ نے کم سنی کی عمر ہے بیٹا، اکیلا بھیج دوں پردیس تو یہ ہو نہیں سکتا، میرے بیٹے تمہیں تو میری پیری کا سہارا ہو، تم ہی ہو چین دل کا میری آنکھوں کا ستارہ ہو، سکون زندگی ماں کے لیے جس کا نظارہ ہو، جدائی ایسے بیٹے کی بھلا کیسے گوارا ہو۔ یہ سن کر غوث بولے آپ یہ احسان فرمائیں، ہمیں بغداد جانے دیں پریشان ہونا گھبرائیں، ہمیں بغداد جانے دیں پریشان ہونا گھبرائیں، ہمیں بغداد جانے دیں پریشان ہونا گھبرائیں۔ سکون زندگی سب کے خدا کے ہاتھ ہے امی، اکیلا کیوں سمجھتی ہو خدا بھی ساتھ ہے امی، اکیلا کیوں سمجھتی ہو خدا بھی ساتھ ہے امی، اکیلا کیوں سمجھتی ہو خدا بھی ساتھ ہے امی۔ والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے تم ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، میں اکیلا تمہیں کس طرح سے بغداد بھیج دوں۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کب ہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے گا۔ حدیث پاک ہے فرمایا ہے سرکار عالم نے، حدیث پاک ہے فرمایا سرکار دو عالم نے، ملے جو علم کی دولت تو جاؤ چین تک پڑھنے، محافظ ہے خدا امی اجازت دیجیے ہم کو، نہ آنے دو ذرا بھی اپنے دل میں رنج اور غم کو۔ یہ سن کر والدہ نے آپ کو سینے سے چپکایا، پھر اپنے لاڈلے سے چشم نم ہو کر یہ فرمایا، اجازت ہے تمہیں بغداد جاؤ علم کی خاطر، سپرد رب کیا تم کو وہی حافظ ہے اور ناصر، سپرد رب کیا تم کو وہی حافظ ہے اور ناصر، سپرد رب کیا تم کو وہی حافظ اور ناصر۔ میرے بیٹا ہمیشہ راستے کی راہ پہ رہنا، کبھی اپنی زباں سے بات کوئی جھوٹ مت کہنا، کبھی اپنی زباں سے بات کوئی جھوٹ مت کہنا، کبھی اپنی زباں سے بات کوئی جھوٹ مت کہنا۔ میرے بیٹے ہمیشہ راستے کی راہ پر رہنا، کبھی اپنی زبان سے بات کوئی جھوٹ مت کہنا۔ غوث پاک کی والدہ یہ نصیحت کر کے اپنے بیٹے کو بھیجتی ہیں کہ دیکھو بیٹا کبھی کتنی بھی مشکل آ جائے لیکن جھوٹ مت بولنا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ اصول علم کی خاطر یہ ماں کا حوصلہ دیکھو،
روانہ کر دیا ایک قافلے کے ساتھ بیٹے کو، بہت سے لوگ تھک کر قافلے سے پیچھے چلتے تھے، جناب غوث کم سن تھے مگر آگے نکلتے تھے، بیاباں اور جنگل جھاڑیاں طے کرتے جاتے تھے، علاقہ ڈاکوؤں کا دیکھ کر وہ ڈرتے جاتے تھے، تھکے ہارے چلے جاتے تھے سارے قافلے والے، اٹے تھے گرد میں چہرے، پڑے تھے پاؤں میں چھالے، غبار اڑتا نظر آیا عقب سے ایک ٹیلے کے، وہاں رہتے تھے ڈاکو مدتوں سے ایک قبیلے کے، جو دیکھی گرد اڑتی ڈر گئے سب قافلے والے، اگر ڈاکو ہوئے تھے اب پڑیں گے جان کے لالے، اگر ڈاکو ہوئے تو اب پڑیں گے جان کے لالے، اگر ڈاکو ہوئے تو اب پڑیں گے جان کے لالے، جو تھے کمزور دل کے ان کے تو آنسو نکل آئے، اچانک ننگی تلواریں لیے ڈاکو نکل آئے، اچانک ننگی تلواریں لیے ڈاکو نکل آئے، اچانک ننگی تلواریں لیے ڈاکو نکل آئے، یہ قافلہ بیابان جنگل جھاڑیوں سے اپنا راستہ طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ڈاکو اس قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے سماعت کیجیے گا۔ جب وہ ڈاکو حملہ کرتے ہیں تو قافلے والے کیا کرتے ہیں اور غوث پاک کیا کرتے ہیں؟ یکایک آ کے سارے قافلے والوں کو آ گھیرا، کیا زخمی کسی کو اور کسی کو ڈانٹ کر روکا، سبھی نے قافلے والوں کی پھر جامع تلاشی لی، جو نکلا پاس ان کے لے لیا، کوڑی نہیں چھوڑی، نہ نکلا غوث پر کچھ بھی تو ایک ڈاکو لگا کہنے، ارے بچے تو کچھ لایا نہیں دام و درہم گھر سے، کہا یہ غوث نے 40 سونے کی اشرفی ہے، جو میرے خرچ کو پردیس میں ماں نے مجھے دی ہے، وہ ڈاکو غوث کی اس بات کو مطلق غلط سمجھا، اسی صورت سے ہر ڈاکو نے دیکھا پوچھ کر چھوڑا، وہ سب سمجھے کہ لڑکا تن دیا یہ بات کہتا ہے، مذاق اس وقت اڑاتا ہے، رقم اتنی بتاتا ہے، کہا ہر ایک سے یہ غوث نے مجھ پر اشرفی ہیں، جو فضل رب سے میرے خرچ کو ہر طور کافی ہیں، جو فضل رب سے میرے خرچ کو ہر طور کافی ہیں، جو فضل رب سے میرے خرچ کو ہر طور کافی ہیں، وہ ڈاکو لوٹ کر جب قافلہ فارغ ہوئے سارے، پکڑ کر غوث کو وہ لے گئے سردار کے آگے، پکڑ کر غوث کو وہ لے گئے سردار کے آگے، پکڑ کر غوث کو وہ لے گئے سردار کے آگے،